یہ دل میرا، تحریر فرت اشتیاق، قسط نمبر 2۔ وہ آفس کے لیے شاندار تیاری کے ساتھ گھر سے نکل رہا تھا۔ اپنا لیپ ٹاپ بیگ اس نے کندھے پر لٹکا رکھا تھا۔ وہ رہائشی حصے کے دروازے سے باہر نکلا۔ باہر سیڑھیوں کے پاس ہی امام دین شیرو کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیرو کے سامنے برتن میں اس کا ڈاگ فوڈ پڑا تھا، جسے وہ امام دین کے کہنے کے باوجود نہیں کھا رہا تھا۔ کھا لے بیٹا، امام دین اسے پیار سے بہلا پسلا کر کھانے پر آمادہ کر رہا تھا۔ اس نے رک کر یہ منظر دیکھا۔ شیرو اس کو دیکھ کر یوں بھونکا گویا اس سے امام دین کی شکایت کر رہا ہو۔ کیا ہوا امام دین؟ کھانے میں نخرے دکھا رہا ہے، ہر وقت اسے گوشت چاہیے ہوتا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل کتے کے سامنے جھکا، اس کو پیار سے سر پر ہاتھ پھیر کر سہلایا۔ اس کے سہلانے کی دیر تھی، شیرو فوراً اپنے سامنے رکھے باؤل میں منہ ڈال کر اپنا ڈاگ فوڈ کھانے لگا۔ شیرو، تمہیں اپنا پراپر ڈاگ فوڈ کھانا چاہیے مین، تمہاری ہیلتھ کے لیے بیلنس ڈائٹ ضروری ہے۔ ناؤ بی اے گڈ بوائے، جلدی سے یہ فوڈ کھاؤ، پھر شام میں تمہیں تمہاری مرضی کی ان کوکڈ اسٹیک ملیں گی۔ آپ کی بات کیسے فوراً سمجھتا ہے؟ امام دین متاثر ہونے والے انداز میں بولا۔ آپ کی بھی سمجھنے لگے گا امام دین بابا، شیرو نئے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے۔ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ وہ شیرو کو دوبارہ پیار سے سہلاتا سیدھا ہوا۔ ویسے فرنگیوں کے ملک میں رہ کر آپ نے اپنے کتے کا نام اتنا دیسی کیسے رکھ لیا؟ اس کا نام تو ٹمی یا ٹومی ہونا چاہیے تھا۔ امام دین اپنی ہی بات پر ہنسا تھا۔ امام دین کی اس بات پر ایک پل کے لیے دکھ کا بھرا ایک سایہ اس کے چہرے پر سے گزرا، جسے امام دین نے نہیں دیکھا۔ اس نے فوراً ہی خود کو اس دکھ بھری کیفیت سے باہر نکالا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس یہ نام مجھے پسند تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، آہستہ آواز میں۔ پھر فوراً ہی اس نے پورچ کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھا دیے، جبکہ امام دین اس کی کیفیت سے انجان شیرو کے سامنے جھک کر اسے کھانا کھلانے لگ گئے۔ میر فاروق اور نور العین دونوں اس وقت خوشگوار موڈ میں بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ بوا جی وہیں پاس کھڑی ان کے لیے کپوں میں چائے ڈال رہی تھی۔ بوا جی میرے لیے چائے بہت کم، بس 2 گھونٹ۔ نور العین آملیٹ کھاتے کھاتے بوا جی سے بولی۔ میر فاروق نے توجہ سے بیٹی کو دیکھا۔ کیوں بیٹا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ آرام سے ناشتہ کرو۔ بابا جان میں لیٹ ہو رہی ہوں، ہماری پہلی کلاس 8 بجے ہو رہی ہے، اگر میں لیٹ ہوئی نا تو سر احمر مجھے کلاس میں گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ نور العین قدرے عجلت بھرے انداز میں بولی۔ میر فاروق کے چہرے پر واضح ناگواری ابھری۔ میری بیٹی کو کوئی کلاس میں نہ گھسنے دے، ایسا کب سے ہونے لگا؟ بابا جان آپ کو نہیں پتا، ہمارے نئے لیکچرار ہیں نا سر احمر، بہت اصول پسند ہے۔ نور العین اپنے دھن میں بولے جا رہی تھی۔ اس سیمسٹر میں انہوں نے اتنی صبح 8 بجے کلاس رکھ دی ہے۔ اب ذرا آپ بتائیں بابا جان، بندہ اتنی صبح وہ بھی سردیوں میں کیسے اٹھے؟ نور العین کے اپنے مسئلے تھے۔ بوا جی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی آرام طلبی اور سستی سے نالاں تھی۔ میر فاروق بیٹی کی اس ساری بات کو انتہا سے زیادہ سیریس لے رہے تھے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، میر فاروق نے اس کی حمایت کی۔ میں بات کرتا ہوں تمہارے ڈین سے آج ہی، جب تک سردیاں ہیں تب تک صبح 9 بجے سے پہلے کوئی کلاس نہیں ہونی چاہیے میری بیٹی کی۔ سچ بابا جان، آپ بات کریں گے؟ نور العین خوش ہو گئی۔ بوا جی نے اپنا سر افسوس سے ہلایا۔ ان باپ بیٹی کا کوئی حال نہیں تھا۔ انہیں یہی فکر تھی کہ ابا بیٹی کو لاڈ پیار میں بگاڑ کر پتہ نہیں کس قابل چھوڑیں گے بھی کہ نہیں۔ جو چیز میری بیٹی کو پریشان کرے گی، اسے بدلنے کے لیے میں سب کچھ کروں گا۔ میری بیٹی کی صحت اس کی خوشیوں سے زیادہ اہم دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ بس اب زیادہ اسٹریس نہیں لینا اسٹڈیز کا۔ اوکے بابا جان۔ ویسے ڈین آپ کی بات مان تو جائیں گے نا؟ خیر ماننا تو انہیں پڑے گی، آخر ہماری یونیورسٹی کو اتنے ڈونیشنز دیتے ہیں، ہمارے کیمپس کے نئے 2 بلاکس تک آپ نے بنوائے ہیں۔ نور العین سنجیدگی سے یوں بول رہی تھی جیسے صبح 8 بجے کے بجائے 9 بجے کلاس کا ہو جانا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بوا جی نے ان باپ بیٹوں کو نظریں بچا کر اپنا سر پیٹا۔ یہ ایک کئی منزلہ جدید آرکیٹیکچر کی حامل گلاس سے بنی شاندار بلڈنگ تھی۔ بلڈنگ کے بالکل فرنٹ پر نمایاں انداز میں AK آئل ریفائنری لکھا ہوا تھا۔ مین گیٹ سے اندر اس کی پراڈو داخل ہوئی تھی۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، وہ پیچھے بیٹھا تھا۔ ڈرائیور نے بلڈنگ کے بالکل مین ڈور کے سامنے لا کے گاڑی روک دی۔ وہ ڈرائیور کے آ کر دروازہ کھولنے کے انتظار میں گاڑی میں نہیں بیٹھا رہا۔ وہ مصروفیت بھرے انداز میں کسی سے فون پر بزنس کے حوالے سے ضرورت باتیں کرتا گاڑی کے پچھلے دروازے سے باہر اترا۔ اسی مصروفیت کے عالم میں شیشے کے دروازے سے بلڈنگ کے اندر وہ تیزی سے داخل ہوا۔ دروازے پر کھڑے باڈی گارڈ نے اسے احترام سے سلام کیا۔ نور العین کیمیکل انجینئرنگ کر رہی تھی۔ اس کا 4 سالہ بیچلرز پروگرام کا آخری سال اور سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر تھا۔ پاکستان کی بہترین انجینئرنگ یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی تھی یہ۔ یہاں زیادہ تر ذہین اور اعلیٰ قابلیت والے اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے۔ کلاس ہو رہی تھی۔ پروفیسر لیکچر دے رہے تھے۔ وائٹ بورڈ پر کیمیکل انجینئرنگ سے متعلق گھمبیر سا فلو چارٹ بنا ہوا تھا۔ وہ کافی سارا پیچیدہ اور گھمگیر ایکویشنز اور فارمولے لکھے ہوئے تھے۔
کلاس روم میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سب سے اگلی صف میں بیٹھی تھی۔ اس کا دھیان لیکچر پر نہیں تھا۔ سنبل نے نوٹ بک پر جملہ لکھ کر نوٹ بک اس کے سامنے کی۔ کہاں گم ہو محترمہ، لیکچرز پر دھیان کیوں نہیں دے رہی؟ بابا جان واپس آ گئے ہیں، آج ان کے علاوہ کسی چیز پر دھیان نہیں رہ سکتا، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کا جواب پڑھ کر سنبل بھی مسکرا دی۔ نورالعین اور اس کے چاروں دوست کلاس ختم ہونے کے بعد مل کر لائبریری جا رہے تھے۔ آپس میں ہنسی مذاق اور باتیں بھی چل رہی تھیں۔ سنبل، ہیرا، یاسر اور حسان نورالعین کے سب سے خاص اور قریبی دوست تھے۔ ہر اسائنمنٹ اور پروجیکٹ وہ پانچوں مل کر کرتے تھے۔ وہ لوگ لائبریری پہنچے تو وہاں انٹرس پر اس کا آسیہ سے آمنا سامنا ہوا۔ آسیہ اپنی ایک کلاس فیلو کے ساتھ تھی۔ آسیہ اس کی کلاس فیلو تھی اور اس کے والد زاہد غوری میر فاروق کے پرانے دوست تھے۔ اس حوالے سے دونوں فیملیز کے قریبی دوستانہ مراسم تھے۔ آسیہ کو دیکھ کر سنبل نے ذرا برا سا منہ بنایا۔ وہ آسیہ کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ ہائے آسیہ۔ ہائے اینا، کیسی ہو؟ فائن۔ تم سناؤ، ثاقب بھائی کی شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ شاپنگ تو تقریباً ہماری مکمل ہے۔ یہاں ڈنگ کی کوئی چیز کہاں ملتی ہے؟ پاکستان میں سوائے ویڈنگ ڈریسز کے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بھابھی کی اور اپنی جولری میں نے دبئی اور پیرس سے لی ہے۔ باقی بھی ساری چیزیں مما کے ساتھ اٹلی اور فرانس سے جا کر خریدی ہیں۔ اینا، ہم لوگ لائبریری میں ہیں، تم آ جانا۔ ہیرا نورالعین کو بتاتی سنبل کے ساتھ لائبریری کی جانب بڑھ گئی۔ یاسر اور حسان پہلے ہی جا چکے تھے۔ نورالعین نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ شکر بھابھی تمہیں پاکستانی پسند آ گئی۔ اس نے مسکرا کے جملہ مارا، مگر آسیہ فی الحال شادی کی تیاریاں بتانے میں مصروف تھی۔ آسیہ کو باتوں میں اچانک خیال آیا، انکل کیسے ہیں؟ بابا جان تو بالکل ٹھیک ہیں، آج ہی واپس آئے ہیں اور غوری انکل کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے سنڈے یہ دونوں گولف ضرور کھیلیں گے۔ ہاں، ڈیڈی بھی انکل کو یاد کر رہے تھے۔ آسیہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ آسیہ شاید ابھی شادی کی تیاریاں اور بتاتی، مگر اس کی اور اوچھی اور شو آف کرنے والی باتیں سننے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا، اس لیے وہ مسکرا کر فوراً بولی، اوکے آسیہ، پھر ملتے ہیں۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے گروپ کے پاس آ گئی۔ وہ سارے بک شیلف کے پاس کھڑے تھے۔ ہو گئی تمہاری اپنے پیارے غوری انکل کی نخریلی بیٹی سے ہائے ہیلو؟ سنبل نے اسے آتا دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، وہ زیر لب مسکرائی۔ اسے پتا تھا سنبل آسیہ سے بہت چڑتی تھی۔ پاکستان میں کچھ ڈھنگ کا نہیں ملتا تو بی اس ملک میں رہتی کیوں ہوں؟ زہر لگتے ہیں مجھے ایسے لوگ جو خود کو کول ظاہر کرنے کے لیے پاکستان کی برائی کرتے ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، کراچی اور اس کے مضافات میں خواتین کا چغلیاں اور برائیاں کرنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ مزید 1 گھنٹے تک چلے گا۔ یاسر کی بات پر حسان ہنس پڑا۔ بکو مت یاسر، ہم کوئی برائیاں نہیں کر رہے۔ سنبل نے لڑاکا انداز میں اس کو گھورا۔ ہاں، تم تو ابھی اس بیچاری آسیہ غوری کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی نا؟ سنبل کو چڑھتا دیکھ کر یاسر نے مزید چھڑا۔ ان لوگوں کی آوازیں ذرا اونچی ہونے پر لائبریرین جو کہ اپنی ڈیسک پر موجود تھیں، انہوں نے ناک پر دھرے چشمے کے اوپر سے ان دونوں کو تنبیہی نظروں سے گھورا۔ ان کے گھورنے پر وہ سارے فوراً چپ ہو گئے۔ جلدی سے بکس لو اور چلو، اسائنمنٹ کا ابھی اتنا کام رہتا ہے۔ ہیرا سرگوشی نما آواز میں باقی سب سے بولی۔ یار جلدی سے بک لینے والی بات تو صحیح ہے، لیکن اسائنمنٹ کا کام کیا تھوڑی دیر بعد نہیں کر سکتے؟ بڑی سخت بھوک لگ رہی ہے۔ نورالعین نے کہا، بھوک تو خیر مجھے بھی لگ رہی ہے۔ حسان نے پیٹ پر یوں ہاتھ پھیرا جیسے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں۔ بس پھر سوچو نہیں، چلو کہیں چلتے ہیں اور کچھ کھاتے ہیں۔ کیفیٹیریا چلنا ہے یا کہیں باہر؟ ارے نہیں ڈفر، کہیں باہر چلتے ہیں۔ کیفیٹیریا کے کھانوں سے تو میں بور ہو گئی ہوں۔ نورالعین نے سر نفی میں ہلایا۔ چلنا کہاں ہے محترمہ؟ کہیں بھی۔ مجھے بس کچھ بہت چٹپٹا مزیدار قسم کا کھانا ہے، اپنا دیسی فوڈ، اسپائسی اور ہاٹ۔ بولتے ہوئے نورالعین کی آواز ذرا اونچی ہوئی تھی۔ سائلنس پلیز، لائبریرین نے سخت گیر نظروں سے ان چاروں کو گھورتے تنبیہی آواز میں کہا۔ سوری میم۔ اس سے پہلے کہ لائبریرین کے تیور اور بگڑتے، ان پانچوں نے خاموشی سے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ نورالعین اپنے چاروں دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی تو اس کی نظر سامنے علی بخش اور اس کے ساتھ مسلح گارڈز پر پڑی جو اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ وہ ہر جگہ اس کا سایہ بنے رہتے تھے۔ اس کے تمام دوست علی بخش کی چوکیداری اور گارڈز کے ہمہ وقت اس کے آس پاس موجودگی پر اس کا خوب ریکارڈ لگاتے تھے۔ علی بخش اور گارڈز کو دیکھ کر نورالعین نے منہ بنایا۔ اسے پتا تھا اب حسان اور یاسر پھر شروع ہو جائیں گے۔ ارے یار، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، اینا کے ساتھ اس کے گارڈز کی فوج بھی تو ہمارے ساتھ جائے گی۔ حسان نورالعین کے گارڈز کو دیکھ کر اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ اینا، کیمپس میں تو یہ سارا وقت تمہارے سر پر سوار رہتے ہیں، یہ بتاؤ گھر پر بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں یا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہیں اکیلا چھوڑتے ہیں؟ نورالعین کو اس کے دوستوں کے ساتھ کہیں جانے کے لیے نکلتا دیکھ کر علی بخش فوراً اس کے پاس آیا۔ اس نے ڈرائیور کو آنکھ سے اشارہ بھی کیا کہ گاڑی سٹارٹ کر کے نورالعین کے پاس لے آئے۔ ڈرائیور نے گاڑی نورالعین کے پاس لا کر روک دی۔ یار سخت چڑچڑی ہوتی ہوں میں ان گارڈ سے، اوپر سے یہ علی بخش کاکا مجھے ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑتے۔
ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ نورالعین ذرا چڑچڑے پن سے بولی۔ وہ گارڈز کے ساتھ آنے جانے پر بہت ناخوش رہتی تھی، مگر اس کی یہ بات میر فاروق مانتے نہ تھے۔ اسے گارڈز کے بغیر کسی جگہ نہیں جانے دیتے تھے۔ کہاں چلنا ہے بی بی؟ علی بخش نے اس سے احترام و وفاداری بھرے انداز میں پوچھا۔ علی بخش کاکا، ہم لوگ یہیں پاس ہی ایک ریسٹورینٹ تک جا رہے ہیں۔ وہ دانت پیس کر اپنا غصہ دباتی علی بخش سے سنجیدگی سے بولی۔ وہ خزدن چند قدم آگے آئی تھی، جبکہ اس کے تین دوست 2-3 قدم پیچھے رک کر کھڑے تھے۔ دوستوں کے سامنے علی بخش اسے بیبی بلاتا تو اس کا ریکارڈ لگتا۔ آپ کا لنچ باکس تو گاڑی میں رکھا ہے، کہیں تو لا دوں؟ بیبی، آپ گھر کا بنا صاف ستھرا کھانا کھائیں تو بہتر ہے۔ لنچ باکس کے نام پر یاسر اور حسان دانت پیس کر ہنسنا شروع ہو گئے۔ وہ دونوں کمینگی دکھاتے اس کے برابر میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ علی بخش کاکا پلیز، نورالعین چڑ گئی، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہی ہوں، دانت پیس کے غصے سے بولی۔ اچھا پھر آپ آئیں، آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ اسے جانے پر بضد دیکھ کر علی بخش نے اس کی پراڈو کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ آپ لوگ یہیں رکیں، ہم حسان کی گاڑی میں جا رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گارڈز اس کے ساتھ آئیں، اس لیے وہ نفی میں سر ہلا کر علی بخش سے بولی۔ بیبی صاحب کا آرڈر ہے، ہمیں آپ کے ساتھ جانا ہوگا، علی بخش فیصلہ کن اور قطعی انداز میں بولا۔ اس معاملے میں علی بخش بالکل پکا تھا، وہ جان دے دے گا، مگر نورالعین کو ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دے گا۔ وہ میر فاروق کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بھلے نورالعین کو کتنا بھی ناگوار ہو، مگر وہ اس کا سایہ بنا رہے گا۔ نورالعین کے چہرے پر ناگواری اور کوفت ابھری۔ وہ خود کو بے بس سا محسوس کر کے چپ ہو گئی۔ وہ لنچ باکس والی بات پر اب تک بھی شرمندگی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ پاس اس کے دوست بھی کھڑے تھے، مگر اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ مزید بحث بیکار ہے۔ اگر اسے جانا ہے تو گارڈز اور علی بخش کے ساتھ ہی جانا ہوگا، ورنہ اسے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دے گا علی بخش۔ اچھا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی کار میں بیٹھ جائیں، ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس کا بنتا منہ دیکھ کر علی بخش نے اتنی رعایت دے دی کہ وہ دوستوں کی گاڑی میں بیٹھ جائے۔ وہ مزید بحث کیے بغیر واپس اپنے دوستوں کی طرف مڑی۔ علی بخش نے ویگو کے ڈرائیور کو اشارہ کیا، گاڑی فوراً اسٹارٹ ہوئی۔ جیسے ہی وہ ان چاروں کے پاس آئی، ہیرا مسکرا کر اس سے بولی، تم خواہ ضد کرتی ہو ہے نا؟ مجھے تو اب یہ سمجھ میں آ گیا ہے، تمہارے علی بخش کاکا اور ان گن مینوں نے ہر جگہ سائی کی طرح تمہارے ساتھ رہنا ہی ہوتا ہے۔ حسرت ہی رہے گی میری یہ کہ کبھی اپنی مرضی سے آزادی سے کہیں آ جا سکوں۔ وہ ذرا موڈ آف کر کے بولی۔ چلو اب تم موڈ آف مت کرو، دیر ہو رہی ہے، چلو بھی۔ سنبل اس کا موڈ خوشگوار بنانے کے لیے بولی۔ ہاں ورنہ تمہارے علی بخش کاکا تمہارا لنچ باکس یہیں لے آئیں گے، یاسر شرارتی انداز میں بولا۔ شٹ اپ یاسر۔ نورالعین نے اسے کچا چبانے والی نظروں سے گھورا۔ پھر وہ ان کے ساتھ حسان کی گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی۔ یار ایک بات تو ماننی پڑے گی ہے نا، تمہارے ساتھ کہیں آؤ جاؤ تو بندہ خواہ مخواہ خود کو بھی وی آئی پی سا محسوس کرنے لگتا ہے۔ حسان شیشے سے میں پیچھے آتی ویگو ڈالا اور پراڈو کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا۔ نورالعین نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ایک مکہ مارا۔ آئی ول کل یو حسان، خبردار جو کسی نے میرا مذاق اڑایا، میں پہلے ہی ان گارڈ اور علی بخش کاکا کی چوکیداری سے تنگ ہوں۔ اس کی خفگی بھری شکل ریئر ویو مرر میں دیکھ کر حسان مسکرایا۔ باقی تینوں دوست بھی زیر لب مسکرائے۔ اپنی بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے اونچی کرسی پر میر فاروق بیٹھے تھے۔ وہ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے کچھ لیٹرز پڑھ رہے تھے۔ سامنے لیپ ٹاپ بھی کھلا پڑا تھا۔ ایک لیٹر پر سائن کرتے کرتے کچھ خیال آنے پر انہوں نے گھڑی میں وقت دیکھا، پھر موبائل اٹھایا۔ اسی وقت ان کا سیکرٹری اندر آیا۔ میر فاروق اسے نظر انداز کرتے موبائل پر کال منانے لگے۔ سیکرٹری نے ایک لمحے یہ انتظار کیا کہ میر فاروق نظر اٹھا کر خود اسے دیکھ لیں گے، مگر جب انہوں نے اس کے آنے کو نظر انداز کیا تب وہ بہت مہذب انداز میں بولا، سر کورین ڈیلیگیشن آ چکا ہے۔ اچھا۔ انتہائی سرسری انداز میں جواب آیا۔ سر انہیں انتظار کرانا مناسب نہیں، میرا خیال ہے ہمیں میٹنگ فوراً شروع۔ میر فاروق نے موبائل سے نظریں اٹھا کر کرخت اور تنبیہی نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہ گھبرا کر فوراً بولا، اوکے سر، آپ اپنا کام کر لیں، میں جب تک انہیں چائے کافی وغیرہ سرو کروا دیتا ہوں۔ میر فاروق نے سیکرٹری کو جواباً کچھ کہنے یا اس کی طرف دیکھنے کے لیے بھی زحمت نہیں کی۔ اسی دوران ان کی کال مل گئی تھی۔ سیکرٹری شرمندہ سا ایک پل وہاں رکا، مگر پھر ان کو موبائل پر مصروف دیکھ کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ نرگس بوا، نور آج یونیورسٹی سے کتنے بجے آئے گی؟ ان کی کال جیسی ہی ریسیو ہوئی وہ سلام دعا کے بغیر سیدھا کام کی بات بولے۔ کچھ پکا بول کے نہیں گئی، مگر میرا خیال ہے 4 بجے تک آ جائے گی، بوا جی مالک سے احترام سے بولی۔ نور کے لیے کچھ ہیلدی اور نیوٹریشس بنوائیں، بہت کمزور ہو رہی ہے، ہفتے میں کم از کم 2 بار اس کے کھانے میں فش بھی ضرور ہونی چاہیے۔ رات سونے سے پہلے دودھ تو آپ اسے باقاعدگی سے دیتی ہیں نا؟ وہ نورالعین کے لیے بہت فکر مند تھے۔ جی دیتی ہوں۔ خود کھڑے ہو کر خانسامہ سے نور کے لیے کھانا بنوائیں، نور کی صحت کے معاملے میں کسی قسم کی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔
وہ قدرے حکمیانہ انداز میں بول رہے تھے۔ بوا جی نے جیسے اپنا سر پیٹا۔ ایک طرف میر فاروق کے احکامات تھے، دوسری طرف اینا کا جنک فوڈ کا شوق تھا۔ باپ بیٹی کو غذائیت سے بھرپور، صحت بخش اور گھر کا بنا صاف ستھرا تازہ کھانا کھلانا چاہتے ہیں، اور بیٹی کا باہر کی الا بلا کھانے سے دل نہیں بھرتا۔ یہ پیزا اور برگر کھانے والی نسل پھل سبزیاں اور مچھلی ضرور کھائے گی۔ بوا جی میر فاروق کے حکم سننے کے فوراً بعد فون بند کرتی کارڈلیس وہیں چھوڑ کر لاؤنج سے کچن میں بڑبڑاتے ہوئے داخل ہوئیں۔ وہاں خانسامہ کھانا بنا رہا تھا۔ اب چاہے اینا صحت بخش چیزیں کھاتی تھی یا نہیں، بوا جی نے تو مالک کے حکم کی تعمیل کرنا ہی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ماڈرن ڈھابا اسٹائل ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی، جہاں ہر طرح کا اسپائسی دیسی فوڈ ملتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اس کی میز سے قدرے فاصلے پر کونے والی ایک میز پر علی بخش بیٹھا تھا۔ اس نے دوستوں سے باتیں کرتے کن آنکھیوں سے دور بیٹھے علی بخش کو دیکھا۔ وہ ہر جگہ ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے چڑی، پھر اسے نظر انداز کر کے دوبارہ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگی۔ علی بخش بظاہر دور ایک میز پر بیٹھا تھا، مگر وہ کسی عقاب کی طرح دور سے ہی اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ بالکل الرٹ اور چاقو چوبند بیٹھا تھا۔ ویٹر نے ان لوگوں کے سامنے لا کر مینیو رکھا۔ دونوں لڑکے مینیو دیکھنے لگے۔ میں چکن بریانی لوں گی، بریانی میں آلو ضرور ہونا چاہیے، مسالہ تیز ہو خوب۔ ہیرا اور سنبل مینیو دیکھے بغیر آرڈر کرنے لگی۔ میں بھی بریانی لوں گی، لیکن ساتھ رائتا اور سلاد بھی۔ اینا تم کیا لوگی؟ ایک پلیٹ مکس چنا چاٹ، املی کا پانی اور مرچیں زیادہ، اور ایک پلیٹ گول گپے اسپائسی اور خوب کھٹے ہونے چاہیے۔ نورالعین نے حسان کے سامنے کھلے مینیو ہی کو جھانکتے جلدی سے اپنی پسند بتائی۔ ندیدی ہو تم پوری، یاسر ہنس کر بولا۔ یس میم۔ ویٹر سر ہلا کر آرڈر نوٹ کرنے لگا۔ ذرا جلدی سرو کروا دیں، نورالعین ندیدے پن سے بولی۔ ہاں، کیونکہ ان محترمہ کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، حسان شوقی سے بولا۔ وہ قصداً علی بخش کی موجودگی کو اگنور کرنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دوستوں میں سے کسی کا پھر سے علی بخش کی یہاں موجودگی پر دھیان جائے۔ چند لمحوں کے بعد ان لوگوں کو آرڈر انہیں سرو کر دیا گیا۔ ویٹر نے اس کے سامنے چنوں کی مکس چاٹ، گول گپوں کی پلیٹیں رکھیں، ایک کٹوری نما پیالی بھی رکھی جس میں گول گپوں میں بھرنے کے لیے املی کا خوب سارا مرچوں والا پانی ڈلا ہوا تھا۔ ان پانچوں نے ندیدوں کی طرح اپنی اپنی پلیٹوں پر توجہ دی۔ بھائی واہ، کیا بات ہے، زبردست گول گپے، یار آج تو سچ میں مزہ آ جائے گا۔ نورالعین نے زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے گول گپوں کی طرف دیکھا۔ اس نے کہتے ہوئے ایک گول گپا اٹھایا، اس میں انگلی مار کر سوراخ کیا۔ کتنے عرصے سے میں ان گول گپے نہیں کھائے یار، یہاں گولا گنڈا بھی ملتا ہے، میں اس کے بعد وہ بھی کھاؤں گی۔ وہ منہ میں پانی بھر کے بولی۔ کتنی ندیدی لڑکی ہے، پہلے ایک چیز تو کھا لو، یاسر ہنس کر بولا۔ اس نے چمچ سے گول گپے میں چنے بھرے، پھر املی کا پانی اس سوراخ میں بھرنے کے بعد گول گپے کھانے کے لیے اس نے بڑا سا منہ کھولا۔ ابھی گول گپا ہونٹوں تک ہی پہنچا تھا کہ اچانک اس کے عین پیچھے سے علی بخش کی آواز ابھری۔ بیبی آپ یہ نہیں کھا سکتی۔ علی بخش کی آواز پر اس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اس نے دانت پیس کر گردن گھما کر دیکھا۔ علی بخش عین اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس کے تمام دوست اس منظر کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ صاحب نے آپ کو کھٹی اور ٹھنڈی چیزیں کھانے سے منع کر رکھا ہے۔ وہ دوستوں کے سامنے صورتحال پر شرمندہ سی ہوئی۔ علی بخش کاکا آپ جائیں یہاں سے، دبی آواز میں شرمندگی سے بری حالت میں وہ بولی۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے یاسر اور حسان دانت نکال کر مسکرا رہے تھے، جبکہ ہیرا اور سنبل ان دونوں کو گھور رہی تھی کہ نہ ہنسو، اینا ناراض ہو جائے گی۔ بیبی آپ کوئی سینڈوچ اور فریش جوس اپنے لیے آرڈر کریں۔ علی بخش اس کے غصے سے متاثر ہوئے بغیر اسی دو ٹوک انداز میں سے مشورہ دینے لگا۔ علی بخش کاکا آپ فکر نہ کریں، اینا یہ گول گپے اور چاٹ ہرگز نہیں کھائے گی۔ یاسر نے گول گپوں کی پلیٹ اس کے سامنے سے کھینچ کر اپنے سامنے کر لی۔ علی بخش مطمئن سا ہو کر وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ اس نے اپنی میز پر دوبارہ جا کر بیٹھنے سے پہلے ویٹر کو پھر سے نورالعین کے پاس جا کر اس سے نیا آرڈر لینے کے لیے کہا۔ حسان اور یاسر دونوں مزے لے کر نورالعین کے منگوائے گول گپے خوب منہ پھاڑ پھاڑ کے کھانے لگے۔ اینا کے لیے اب ہم اوولٹین والا گرم دودھ، ابلا انڈا، اور اگر یہاں آرگینک میٹ اور آرگینک ویجیٹیبلز سے بنے سینڈوچز ہوں گے تو وہ آرڈر کریں گے۔ حسان اور یاسر کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ ان دونوں کو نورالعین کا ریکارڈ لگانے کا سنہری موقع مل گیا تھا۔ نورالعین نے دانت کھچکچا کر ان دونوں کو گھورا۔ اسی وقت علی بخش کے بھیجنے پر ویٹر دوبارہ نورالعین کے پاس آ گیا تھا۔ کیا گول گپے ہیں یار، اور یہ املی کا پانی، اف تباہی ہے یہ تو۔ وہ دونوں مسلسل اسے چھڑا رہے تھے۔ ویٹر نے دوبارہ اس سے مینیو نورالعین کے سامنے رکھا، لیکن اس کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ اب کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ میم آپ کیا آرڈر کریں گی؟ اس نے مینیو کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ یار تمہارے پاس مائلو اوولٹین ہوگا نا؟ اس کے کچھ بولنے سے پہلے یاسر اور حسان شروع ہو گئے۔ ایکچولی میم کو ٹھنڈا اور کھٹا منع ہے، تو یہ صرف گرم دودھ پیتی ہیں۔ ویٹر بیچارہ ہونق نظروں سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔
اسٹاپ اٹ حسان، یاسر کافی ہو گیا، ہیرا نے ان دونوں کو ٹوکا، پھر ووٹر سے مخاطب ہوئی، ہمیں ابھی کچھ آرڈر نہیں کرنا، تھینک یو۔ ویٹر سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ کیوں اینا کا موڈ آف کر رہے ہو تم دونوں؟ یاسر اور حسان دونوں سے مسلسل نکلتے دانتوں کو دیکھ کر سنبل بولی، اب گاڑی سے اپنا لنچ باکس ہی منگوا لو، بیبی گھر کا بنا ہیلدی فوڈ کھاتی ہے نا۔ ہیرا اور سنبل کے ٹوکنے کے باوجود دونوں اتنی آسانی سے نورالعین کا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ اب اگر تم دونوں نے اپنی یہ بکواس بند نہیں کی نا تو میں تم دونوں کا سر پھاڑ دوں گی۔ نورالعین نے دھمکی دینے والے انداز میں میز پر رکھا گلدان اٹھا کر ان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شرمندہ بھی تھی اور اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ لو جی، ہم نے کیا کیا ہے؟ یار تم میرے ساتھ بریانی شیئر کر لو۔ نورالعین کے خراب موڈ کو بہتر بنانے کے لیے ہیرا اپنی بریانی کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ کر بولی، اب میرا کچھ کھانے کا موڈ نہیں۔ نورالعین نے ناراضگی بھرے موڈ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ ویسے یار اینا، تمہارا فیوچر تو مجھے بہت ڈارک نظر آ رہا ہے۔ اپنی اس بورنگ اور پھیکی لائف کو انٹرسٹنگ اور انٹرٹیننگ بنانے کے لیے تم تو کبھی کوئی ہلکا پھلکا چھوٹا موٹا سا افیئر تک نہیں چلا سکو گی۔ حسان ایک اور گول گپا اس کو دکھا کر مزے لے کر کھاتا بولا، ظاہر ہے ادھر اس بیچارے نے کسی لڑکے کی طرف دیکھا نہیں، ادھر علی بخش کاکا آئے نہیں۔ یاسر نے فوراً حسان کی ہاں میں ہاں ملائی، اینا بیٹا، صاحب نے آپ کو کسی بھی طرح کا افیئر چلانے سے منع کر رکھا ہے۔ یاسر نے گلا کھنکارا اور پھر وہ علی بخش کا سا لب و لہجہ اور بھاری آواز بنا کر بولا۔ ہنسی روکنے کی کوشش کے باوجود سنبل اور ہیرا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ ابھری، جسے انہوں نے نورالعین کی ناراضگی کے ڈر سے فوراً دبایا۔ ویری فنی، زہر لگ رہے ہو تم دونوں مجھے، ایک تو میرا دل جل رہا ہے، اوپر سے مسلسل میرا مذاق اڑائے جا رہے ہو۔ نورالعین کچا چبانے والی نظروں سے ان دونوں کو گھور کر بولی، مذاق کون اڑا رہا ہے؟ ہم تو تم سے ہمدردی کر رہے ہیں۔ کہیں آرگینک فوڈ کھاتے کھاتے لائف میں کوئی رنگینی، کوئی مزہ، کوئی ہلچل دیکھے بغیر ہی تم بوڑھی نہ ہو جانا۔ حسان ڈٹائی سے بول رہا، نورالعین سوائے ان کو گھورنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جتنے شوق سے ریسٹورینٹ آئی تھی، سارا مزہ علی بخش کی وجہ سے کرکرا ہو گیا تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔